السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک مزیدار کہانی سناؤں گی اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی جس پر عمل کر کے ہم اپنے گھروں کو اجڑنے سے بچا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشحال گزار سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز مہربانی فرما کر سب سے پہلے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ بالکل فری ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ ایک عورت اپنی ایک پڑوسن کو بتا رہی تھی کہ میرا شوہر میری کوئی بات نہیں مانتا، اس کے غصے اور ناراضگی کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی بہت خراب ہو گیا ہے، مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ پڑوسن نے مشورہ دیا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک اللہ والے بزرگ ہیں، ان سے کچھ عمل پوچھ لو۔ عورت نے جب بزرگ سے اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا تو بزرگ نے جواب دیا کہ ایک عمل تو ہے لیکن ہے بہت ہی مشکل۔ کسی جنگلی شیر کے 4 بال جڑ سمیت توڑ کر لے آؤ، ان بالوں پر عمل کر دوں گا، تیرا شوہر تیرا مرید ہو جائے گا۔ عورت یہ سن کر پریشان ہو گئی اور خاموشی سے گھر واپس آ گئی۔ کچھ دنوں بعد اسی پڑوسن سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ ایک طریقہ ہے کہ جنگل میں پہاڑ کے نیچے ایک غار ہے، اس میں ایک ببر شیر رہتا ہے، تم ایسا کرو پہلے یہ دیکھ لو کہ شیر صبح کس وقت غار سے کھانے کے لیے نکلتا ہے، تو اس کے باہر نکلنے سے پہلے ایک رنگین تھالی میں گوشت رکھ کر لے جاؤ اور غار کے باہر رکھ دو۔ 2-3 دن اسی تھالی میں گوشت غار کے باہر رکھ دیا کرو، پھر چوتھے دن اسی تھالی میں شیر کے سامنے آ کر گوشت رکھ دو تاکہ شیر کو پتہ چل جائے کہ یہ گوشت تم لے کر آتی ہو۔ پھر 2-4 دن بعد جب شیر کھانے میں مصروف ہو جائے گا تو تم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہنا اور اس کے بال توڑ لینا۔ آخر وہ عورت کچھ دن کی محنت کے بعد شیر کے بال توڑنے میں کامیاب ہو گئی اور بال لے آئی اور بزرگ کو دیے۔ بزرگ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ تم یہ بال کیسے لے کر آئی ہو؟ عورت نے بڑی سادگی میں بتایا۔ بزرگ نے پوچھا کہ اس کام میں کتنے دن لگے؟ عورت نے کہا کہ پورا مہینہ لگ گیا۔ بزرگ نے کہا کہ اللہ کی بندی، تو نے 1 مہینے میں ببر شیر کو اپنا مرید بنا لیا ہے، کیا تیرا شوہر اس شیر سے بھی زیادہ خونخوار ہے؟ تم گھر جاؤ اور اپنے شوہر کی خدمت کرو، اس کے کھانے پینے اور اس کے آرام کا خیال کرو، اس کے کپڑوں کا خیال کرو، پھر دیکھو تمہارا شوہر کیسے تمہارا مرید نہیں بنتا۔ اور مرد حضرات بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ باتوں پر عمل کر کے اپنے گھروں کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کی کمزوری کو تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا تم میں بہترین مومن وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو۔ حدیث میں ہے شیطان سب سے زیادہ جس بات سے خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی میں تفریق ڈلوانا یعنی کہ طلاق دلوانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے اور اپنی بیویوں کی بیماری میں ان کی تیمارداری کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا اور نہ ہی کبھی بیوی کو مارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن سلوک اور دلجوئی کے لیے زندگی میں 2 مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دوڑ لگائی۔ پہلی مرتبہ حضرت عائشہ جیت گئیں اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی پر خرچ کرنا ثواب ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ مومن اپنی بیوی کے ساتھ ہنسے اور کھیل کود کرے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو مومن اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ جب اپنی بیوی میں ناپسندیدہ معاملہ دیکھے تو اچھے طریقے سے کہے یا خاموش ہو جائے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، کیونکہ اگر اس کی کوئی عادت آپ کو ناپسند ہے تو کوئی ایسی عادت بھی ہوگی جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہوگی۔ بس میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ مرد اور عورت دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کریں تو گھر کا نظام بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔